اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے شریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے کہ آپ کا علم میں ہے کہ یہ دن جو ہے وہ نزدیک جو ہے 17 ربیع الاول جو ہے گزر چکی ہے، اور یہ دن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ خاص دن تھے، اور یقیناً جو رسول اللہ کی زندگی ہے وہ یقیناً قابل غور ہے، اور اس پر غور اور فکر کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہی کے قول اور انہی کے کردار اور گفتار پہ ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے، تو ہم تبھی اہل دین ہو سکتے ہیں اور دیندار بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بحث کی جائے کچھ ایسے مہم نکات کے اوپر کہ جہاں سے مکمل طور پہ جہاں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں سے فرقے وجود میں آئے، جہاں پہ سارا کچھ ہوا۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود رسول اللہ کے دور میں بھی یہ کچھ فرقے موجود تھے، اور بالخصوص جو ہے وہ دو فرقے تھے جو کہ علماء اہل سنت اہل تسنن بھی اس چیز پر مکمل طور پہ روشنی ڈالتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں دو ایسے گروہ تھے، ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام والا گروہ تھا، اور ایک جو ہے وہ دوسرا گروہ تھا۔ تو اسی دور سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، صحابہ کے جو دو فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال غدیر کے بعد پھر حالات مزید جو ہے وہ سخت ہو گئے، اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے آگے گیا۔ تو یہ سارے کے سارے جتنی بھی چیزیں ہیں، یقیناً اس پر جو ہے وہ غور اور فکر کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان نکات پہ ہم غور و فکر کا مظاہرہ کریں اور حق اور حقانیت تک پہنچنے کی کوشش کریں، چونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کوشش نہیں کرو گے تو حق تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان گفتگو میں سے دیکھیں، اگر کلی طور پہ رسول اللہ کی زندگی پر توجہ دی جائے تو اس میں سے کچھ نکات جو ہے وہ مہم ہے، اور اس میں سے سب سے پہلی زندگی کا جو حصہ ہے جو کہ 40 سال یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے چونکہ 40 سال کے عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمائی، اور اس کے بعد پہلے جو ہے جو عرصہ ہے اس عرصے میں بھی وہ زندگی بھی جو ہے وہاں پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر وہاں پر اخلاقی نکات ہمیں ملتے ہیں، یعنی زیادہ تر وہاں پر اخلاقی نکات ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو نبوت کا عرصہ ہے، یہ جو تقریباً 23 سال ہے، یہ 23 سال کا عرصہ جو ہے یہ نہایت ہی مہم ہے، اور چونکہ اس میں ہی قرآن کا نزول ہے، احادیث ہے، سارا کچھ وہ اسی 23 سال کی زندگی میں یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہوئی ہے۔ البتہ وہ جو ان سے پہلی کی زندگی ہے وہ زیادہ تر اخلاقی نکات وہاں پر ہمیں ملتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہے، اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ یہ نہیں ہے کہ 40 سال میں نبی بنے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اسلامی فرق کا یہ بھی عقیدہ ہو کہ نبی جو ہے وہ 40 سال میں بنے، لیکن یقیناً یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول جو ہے اس وقت بھی رسول تھے، جیسے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب حضرت آدم خاک اور پانی یعنی مٹی اور پانی آب و گل کے درمیان تھے، تو اس وقت بھی رسول اللہ جو ہے وہ رسول تھے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ البتہ خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے یہ سب چیزیں عقیدے پر ہے، اور عقیدے کے بنیاد پر ہی انسان جا کے بات کرے گا۔ تو یہ ہماری جو ہے اپنا ایک خاص عقیدہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو دوسرے فرقوں میں بھی کافی ساری یہ چیزیں ہیں، اور وہ بھی تسلیم کرتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن کچھ ان میں سے ایسے فرقے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ 40 سال میں رسول اللہ جو ہے وہ نبی بنے اور آپ انتخاب ہوئے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ بھی بہرحال
مختلف جو ہے جتنے فرقے ہیں اسی اعتبار سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ زیر بحث جہاں ہم جن چیزوں کو لا سکتے ہیں اس میں سے ایک نہایت ہی مہم چیز یہ خود یعنی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خلیفہ کو انتخاب نہیں فرمایا، اپنے بعد کے لیے جانشین کو انتخاب نہیں فرمایا، جو کہ عقل کے ٹوٹلی منافی ہے. اگر انسان جو ہے آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا گھر ہے اور آپ کا نظام ہے تو جب آپ کسی سفر پہ جاؤ گے تو یقیناً وہاں پر کسی نہ کسی کو تو آپ وہاں پہ جائے گزین کرو گے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ عقل کے تقاضے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. بہرحال یہ گفتگو ہے آج انشاءاللہ العزیز. ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب ہمارے ساتھ مشہد مقدس سے موجود ہے. انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پر ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید بزرگوار قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ماشاءاللہ. صدائے مہمان نے میاد جی آواز تھوڑی سی کٹ گئی ہے اور آپ کی آواز جو ہے وہ قبلہ ہم تک ارسال نہیں ہو رہی. شاید آپ کی آواز ماشاءاللہ صاف آ رہی ہے جی اور قبلہ الحمدللہ جی ماشاءاللہ ابھی آواز بہتر ہو چکی ہے، آپ کی آواز بھی بالکل کلیئر ہے. سب سے پہلے تو قبلہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ اپنی قیمتی وقت میں سے، اوقات میں سے یہ وقت نکال کے ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، تو سب سے پہلے آپ کی اجازت سے میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حیات طیبہ کے اہم پہلوؤں پر آپ روشنی فرمائیں. جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی ماشاءاللہ، کیونکہ 17 ربیع الاول ایام ولادت سرکار دو عالم تھے تو لہٰذا پروگرام آپ نے اس بندے ناچیز کو اپنے پروگرام کے لائق سمجھا، دعوت دی، آپ کا بھی شکر گزار ہوں نے اس لائق سمجھا. سرکار دو عالم کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے رسول کی حیات طیبہ تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی سرکار دو عالم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مسکرانا یہ ساری چیزیں امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے. امت کو چاہیے کہ سرکار دو عالم کی اتباع کرے، پیروی کرے. اور سرکار دو عالم آپ یہ دیکھیں ان کی حیات طیبہ کو اگر آپ ملاحظہ فرمائے تو انہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنی 40 سالہ جو ان کی زندگی تھی اس میں صرف اور صرف سرکار دو عالم نے اپنی امانت داری، دیانت داری اور اپنی صداقت اور اپنے اخلاق کا لوگوں سے کلمہ پڑھوایا. بے شک. اور جہاں پر جاہلیت کا زمانہ تھا، جہاں پر لوگ بت پرست تھے اور خوخاری اور جاہلیت اپنے بام عروج پہ تھی، جہاں پر اور عورت کی کوئی عزت نہیں تھی معاشرے میں، ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے رسول کو خاتم الانبیاء کو مبعوث کیا. اور ایسے ماحول میں سرکار دو عالم نے پہلے اپنا کردار لوگوں سے منوایا. جب لوگ مان چکے یہ امین بھی ہے، صادق بھی ہے، راست گو بھی ہے اور ان کا کردار میں کسی طرح شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پاک و مطہر و پاکیزہ ہے، تو جب سرکار دو عالم نے یعنی 40 سال اپنا کردار منوائے، پھر اس کے بعد توحید کا سرکار دو عالم نے اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے. اور یہ دیکھیں آپ کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مبلغین کو بھی چاہیے پہلے اپنی سیرت کو پیش کرے، اپنے کردار کو پیش کرے. یعنی آپ یہ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ زندگی جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اور پھر جو 23 سال کی زندگی سرکار دو عالم کی اس میں 13 سال مکے کی زندگی ہے اور 10 سال مدینے کی ہے. اور 10 سال میں بھی کتنی جنگیں ہیں سرکار دو عالم کی، لیکن آپ یہ دیکھیے کسی بھی منزل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا، پریشانی کا یا مثلاً
ناتوانی کا اظہار نہیں کیا، تمام زحمت مشقت اٹھاتے رہے. بے شک. اور سرکار دو عالم کے جو اہم ترین زندگی کے نکات ہیں ان میں سے برجستہ اور اہم نقطہ یہ کہ انہوں نے اپنا اخلاق امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیا. بے شک. اور اپنا اخلاق جو پیش کیا، لوگ اخلاق رسالت مآب سے متاثر ہو کے مسلمان ہوتے تھے. سبحان جو لوگ اللہ. بہت سے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے. ہم آپ کے ٹی وی سے، کربلا کے اس بین الملل ٹی وی سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہر مذہب میں، ہر دھرم میں، ہر دین میں لوگ اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر اچھے دین میں برے لوگ ہو جائے تو اس میں اچھے دین کا کوئی قصور، کوئی خطا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی ہسٹری، کوئی تاریخ، کوئی ہمیں یہ بتایا کہ سرکار دو عالم نے کسی جنگ میں تلوار اٹھائی ہو، یا مثلا اسلام کی طرف سے کسی کے اوپر حملہ ہوا ہو، بلکہ اسلام کی طرف سے ہمیشہ دفاع ہوا ہے. بالکل. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیفینیشن بتائی تعریف کی مسلمان کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا المسلمو من سلم الناس بیدی و لسانی. مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے. لوگ کہا ہے اس میں، یہ نہیں کہا مومنین محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے، نہیں، ساری دنیا کے لوگ جو ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے. سمجھ لیجیے مسلمان ہے. اگر کوئی بظاہر کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے اس انداز سے پیش کرے کہ دنیا اس کو داعش کی شکل میں دیکھے، دنیا اس کو آتنکواد کی شکل میں دیکھے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جو بانی اسلام تھے، جو اسلام لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ اسلام مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے. اور اخلاق رسالت مآب جو تاریخ کے اندر موجود ہے بالکل، کہ ایک بڑھیا تھی جو حضور کے اوپر کوڑا کر پھینکا کرتی تھی اور اپنے گھر کا سارا غبار پھینکا کرتی تھی، لیکن حضور اکرم نے کبھی بھی پلٹ کر اسے کچھ نہیں کہا. اور بلکہ مثلا اگر وہ بیمار ہوئی تو اس کی تیمارداری، اس کے احوال پرسی کے لے گئے تو وہ بولی کہ محمد اب آئے ہو جب میں بیمار ہوں. کیسی وجہ سے آئے ہوں کہ تم بیمار ہو اور بیماری کی خدمت کی جاتی ہے، بیماروں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے. جب اس نے دیکھا جس کے اوپر میں کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی وہ تو اخلاق کے اس بلند درجے پر فائز ہے، تو فوراً مسلمان ہوگی. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسالت مآب نے اس کی شاعرہ کے گردن پہ تلوار یا خنجر نہیں رکھا کہ تم کلمہ پڑھو، نہیں، اپنا اخلاق. تو لہٰذا سرکار دو عالم کی زندگی میں جو اہم پہلو ہے وہ اخلاق کے ہیں، اور صداقت کے ہیں، دیانت داری کے ہیں، اور امانت داری کے ہیں. امانت داری دیکھیے کہ جب حضور اکرم شب ہجرت مکے سے مدینے جا رہے تھے، اس وقت بھی جو کفاران قریش تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور قتل کا ارادہ رکھتے تھے، اس رات تک بھی حضور اکرم کے پاس ان کی امانتیں موجود تھی. مولا علی سے فرمایا سرکار دو عالم نے کل صبح فلاں فلاں کی امانتیں دے دینا. یعنی اب دیکھیے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن ان کی امانت داری کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کی صداقت کا کلمہ پڑھتے تھے. تو سرکار دو عالم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے. اور یہاں دیکھیے جب اسلام فتح مکہ کے دن غلبہ پا چکا ہے اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور جو رسول اللہ کے سامنے آئے لوگ، جنگ بدر میں آئے، جنگ احد میں آئے، جنگ خندق میں آئے، تو جب وہ لوگ اسیر ہو کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ اب کیسا برتاؤ کروں؟ تو سب نے کہا نشہد انک انت الکریم ابن الکریم، کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کریم ابن کریم ہے. تو جیسے ہی انہوں نے جملہ کہا آپ کریم ابن کریم ہے تو زبان رسالت سے جملے نکلے انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو. یعنی دیکھیے انتقام کا یہ جذبہ ہی نہیں ہے سرکار دو عالم کے ہاں. یہ دیکھا کہ یہ بدر میں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، یہ احد میں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، یہ خندق میں ان لوگوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن جب دیکھا کہ نہیں یہ لوگ جو ہے شرمندگی کا احساس ان کی پیشانی پہ دیکھا اور یہ لوگ جو ہے اب مجبور بن کر آئے ہیں، اسیر ہو کر آئے، تو سب کو سرکار دو عالم نے آزاد کر دیا. جی اب دیکھیں ایسے طائف میں جب سرکار دو عالم تبلیغ رسالت کے لے گئے تو لوگوں نے استقبال کیسے کیا؟ پتھروں کے ذریعے کیا. یعنی پتھر پھینکے سرکار دو عالم کی طرف، لیکن سرکار دو عالم نے جو پتھر انہیں لگے پلٹ کر پتھر نہیں مارے بلکہ پلٹ کر مسکراہٹ کو پیش کیا. اللہ اللہ. یعنی اب دیکھیے نہیں اس انداز سے اپنی سیرت کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا. تو لہٰذا جو واقعی مسلمان ہوگا وہ وہی مسلمان ہوگا جس کی زندگی میں سیرت پیغمبر کے نمونے موجود ہوں گے، جس کے کردار کے اوپر کردار رسالت کی چمک نظر آئے گی، وہ مسلمان ہے. یعنی کہ داعش، آتنکوادی، دہشت گرد، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
بے شک بے شک، بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً رسول کے اخلاق اور خوبصورت سیرت یقیناً ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے یقیناً سوچنے کا مقام ہے. اور اگلا سوال میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یقیناً جہاں آپ نے روشنی فرمائی اور اتنے حلیم رسول ہے اور اتنے کریم رسول ہے، لیکن بعد میں جہاں دین بھی مکمل ہوا، تبلیغ بھی مکمل ہوئی، سارا کچھ تکمیل تک پہنچا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہے وہ انحراف کر گئے، اہل بیت سے انحراف کر گئے. تو اس پر جو ہے آپ وضاحت فرمائیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا ایسے موارد تھے کہ جہاں لوگ جو ہے وہ منحرف ہو گئے. اس پر اگر ایک روشنی ہو جائے. جی یہ بھی ایک اہم سوال ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ مثلا بعد رسول اہل بیت رسالت سے منحرف کیوں ہوں گے. جی تو اس انحراف کی وجہ قبلہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کو زمانے رسالت مام میں اہل بیت سے بغض و عناد اور حسد اور کینہ تھا، لیکن وہ اپنے کینے اور حسد کو دبائے ہوئے تھے رسول اللہ کی وجہ سے. کہ اگر ہم کچھ بولیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی حدیث بیان کریں، کوئی آیت سنائیں گے تو وہ لوگ خاموش رہتے تھے. اب جیسے سرکار دو عالم کی آنکھ بند ہوئی بظاہر اور ان کی رحلت ہوئی اور وفات سرکار دو عالم نے پائی دنیا سے، تو ان لوگوں کو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. تو لہٰذا ان کے اندر جو حسد و کینہ موجود تھا، جو پروان چل رہا تھا ان کے دلوں میں، کچھ لوگوں کے دلوں میں، سب کے نہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں جو کینہ اور بغض و حسد پروان چڑھ رہا تھا، تو وہ ایک دم سے بس وہ منزل کمال پر پہنچا ان کو کینہ، اور فوراً انہوں نے ظاہر بھی کر دیا اس کینے کو، جو مثلا تاریخ کے اندر موجود ہے، اس کو زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا ساری چیزوں کی وجہ حسد تھی. اب قبلہ اس میں مثلا حسد جو ہوتا ہے کمال کی وجہ سے حسد ہوتا ہے. اب زیادہ لوگوں کو حسد کس وجہ سے تھا؟ حسد کا محور جو ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام کی ذات تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. بی بی زہرا کون؟ مولا علی کی شریک ہے. امام حسن امام حسین کو اپنے دوش پہ سوار کر رہے ہیں، ان کے لیے ناکہ بن رہے ہیں. حسن حسین کون؟ مولا علی کے بیٹے. اور رسالت مآب جو ہے وہ اگر امام حسین پشتے رسول پر آ رہے ہیں تو مثلاً سجدے کو طول دے رہے ہیں، اگر زمین پر گر رہے ہیں باقی دامن میں الجھ کے تو خطبہ توڑ کر فرما رہے آزا حسین پارفو. یعنی ہر جگہ پر مولا علی یا مولا علی کے بچے انہی کو سرکار دو عالم بیان کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ مثلاً ساری جنگوں کی فتح کا سہرا مولا علی کے سر پہ. اب ایک جنگ تھی جس میں مولا علی نہیں پہنچے تھے بظاہر، جبکہ مولا علی کے بغیر فتح نہیں، خیبر کی جنگ 39 دن تک مثلا لوگ گئے اور پھر وہ واپس آ گئے. تو اب جب شب 40ویں میں مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لاؤتنا رائتن رجلن کرارن غیرن فرار، کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہو کرار و غیر فرار ہوگا. تو کچھ لوگ مثلا یہ سوچ رہے تھے کہ فتح کا سہرا تو ہمارے سر پہ آئے گا، کیونکہ علی تو مدینہ موجود ہے، خیبر میں نہیں ہے. تو لہٰذا سب کو یہ شوق تھا کہ ہمیں علم ملے گا. اور پھر یہ بھی رسول نے فرمایا یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول اس سے محبت کرے گا، وہ یحب اللہ و رسولہ، اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. یعنی اس حدیث سے پتہ چل رہا تھا کہ جو بھی کل علم لے گا محبوب خدا بھی ہوگا اور محبوب رسول خدا بھی ہوگا. تو لہٰذا رات بھی سوچ رہے تھے کل اللہ میں مل جائے گا، تو لہٰذا یہ عزت، یہ شرف، یہ منزلت، یہ شان ہمیں نصیب ہو جائے گی. لیکن جب صبح کا سحرا نمودار ہوا تو آفتاب امامت بن کر مولا علی جو ہے خیبر کے اندر پہنچ گئے. تو جب خیبر کے اندر پہنچے تو اب ان کی ارمان اور ان کی آرزو اور ان کی تمناؤں کا جنازہ خود خیبر میں نکل گیا. پھر دیکھا وہ علی آ گئے، پھر وہ مولا علی کو علم ملا اور مولا علی نے خیبر کو فتح کیا اور مولا علی اس حدیث کا مصداق بنے. تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر بھی سوچ رہے تھے کچھ لوگ کہ خیبر کی فتح کا سہرا ہمارے سر پہ بن جائے، تو وہاں بھی مولا علی نظر آ گئے. خندق میں پہنچے تو وہاں بھی مولا علی نظر آ گئے. تو اس تمام جنگوں میں جو فتح کا سہرا بندہ مولا علی کے سر پہ، علم کی بات ہے تو مولا علی کے سلسلے میں، فضل کی بات ہے تو مولا علی کے سلسلے میں. تو ان کے اندر یہ تھوڑا حسد پیدا ہونے لگا تھا کہ مثلا ہر جگہ پر مولا علی ہے اور ہم کہیں نظر نہیں آ رہے. تو ایک مرتبہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، ابن عباس حضرت علی کے اتنے کمالات ہیں، وہ اتنے فضائل ہے اور اتنی عظمت ہے، ان کا علم اور ان کی عبادت کیا کہنا سبحان اللہ، لیکن لوگ ان سے حسد کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ علی وہ ہے کہ جو شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے تو مرضی معبود کے مالک بن گئے. من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات اللہ ان کی شان میں نازل ہو گئی. علی جب جنگ بدر میں پہنچے تو علی کی شکل میں فرشتوں نے جہاد کیا اور علی فاتح بدر کہلائے. جب علی جنگ احد میں پہنچے تو ذوالفقار
नाजिल हुई और अली वाह को जुल्फ़िकार मिली। सुभान अली जब अल्लाह खंदक में पहुंचे तो रसूल ने फरमाया ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, अली अल्लाह की एक अकबर ज़रबत सकलैन के ज़रबत खंदक के दिन की सकलैन की इबादत से अफजल है। बेशक और रसूल ने फरमाया बराज़ल ईमानु कुल्लु इला कुफ्र कुल्लु, आज कुल्ले ईमान सुभान कुल्ले अल्लाह कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो बेशक जैसे इब्न अब्बास से बयान करने लगे कि अली के कदम दोष रसूल पर आए और अली ने बुतों को तोड़ा और अली दामाद रसूल बने, इस तरह के फजाइल बयान कर रहे थे। उसने कहा कि मैंने आपसे ये मालूम किया कि लोग अली से हसद क्यों करते हैं। तो इब्न वाह अब्बास ने मुस्कुरा कर कहा इसी वजह से तो हसद करते हैं कि अली के अंदर कमालात मौजूद है। सुभान तो अल्लाह बहरहाल ये कमाल से हसद होता है। तो अली के अंदर सारे मौला अली के अंदर सब कमालात मौजूद थे, बेशक तो लोगों बेशक के अंदर कीना पैदा हुआ, हसद पैदा हुआ। अच्छा, हर चीज की एक वजह, हसद की कोई वजह नहीं, हसद क्यों पैदा हो रहा है। जी जी हाबिल से काबिल को हसद हुआ, तो जी जब काबिल को हसद हुआ तो जब भाई ने भाई को कत्ल कर दिया हसद की बिना पर, तो अगर बात रसूल कुछ लोग जो है वो अहले बैत को कत्ल कर रहे हैं, तो लिहाजा वो तो शुरू से चलता आ रहा था। जब जी एक दो भाई सगे भाई हसद की वजह से एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर रहा है, जबकि बाप और माँ दोनों की है कि आदम बाप है अब्बा माँ है, लेकिन वहां काबिल ने हाबिल को कत्ल किया हसद की वजह से। तो बिल्कुल लिहाजा अल्लाह हसद से महफूज रखे। अगर किसी के दिल में बेशक हसद पैदा हो जाए तो फिर वो ये नहीं देखता सामने वाला नबी है या इमाम है या मासूम है, बेशक वो तो मसलन इस हसद की आग में जलता है और मासूम को भी कत्ल करने के लिए आमादा हो जाता है। बेशक बेशक जी किबला बहुत अच्छे तरीके से आपने वजाहत फरमाई। यहाँ चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है पहले भी आप शिरकत फरमा चुके हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर भी यहाँ पर होता है, तो थोड़ा सा मैं रब्त जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि और हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के इनको भी थोड़ा सा रब्त दे के सवाल आपकी खिदमत में करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इसमें काफ़ी सारी बहस भी होती है, उलमा भी बयान फरमाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आपस में क्या शबाहत हैं, इस पर भी अगर एक रोशनी हो जाए। जी, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल महदी मिन वुल्दी इस्मो इस्मी व कुन्नियतो कुन्नियती, यानी फरमाया कि मेहदी मेरी औलाद में से होंगे और उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनकी कुन्नियत मेरे कुन्नियत पर होगी। सही। और फरमाया अशबुन्नास बी खलकन व खुलका, और तमाम लोगों में मुझसे जो सबसे ज्यादा मुशाबे होंगे वो इमाम मेहदी होंगे, किस एतबार से, जिस्म के एतबार से भी और अखलाक के एतबार से भी। तो इस हदीस में सरकार दो आलम ने चार मुशाहबत और शबात इमाम ज़माना से फरमा दी। एक ये कि उनका नाम मेरे नाम पर होगा, तो नाम के एतबार से शबात है जी। कुन्नियतो कुन्नियती, उनकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत पर होगी। अब आप देखिए, यानी हदीसों में ये आया है कि एक साथ पैगंबर का नाम और कुन्नियत जमा नहीं हो सकती, लेकिन ये शरफ भी इमाम ज़माना को मिला है कि उनका नाम भी पैगंबर के नाम पर है और कुन्नियत भी पैगंबर की कुन्नियत है, यानी नाम मोहम्मद है और कुन्नियत अबुल कासिम है। तो लिहाजा नाम के एतबार से भी शबात है और कुन्नियत के एतबार से भी शबात पाई जा रही है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और इमाम ज़माना में। और ये दो शबात हो गई। तीसरी शबात सरकार दो आलम ने फरमाया अशबा नास भी खलकन व खुलका, यानी इमाम मेहदी मुझसे तखलीक के एतबार से, जिस्मानी लिहाज से और अखलाक के एतबार तमाम लोगों में सबसे ज्यादा मुशाबे होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जो पैगंबर का अखलाक है वही इमाम ज़माना का अखलाक होगा, जो पैगंबर की गुफ्तार है वही इमाम ज़माना की गुफ्तार होगी, जो पैगंबर की रफ्तार थी वही इमाम ज़माना की रफ्तार होगी, जो अंदाज पैगंबर का था वही अंदाज इमाम ज़माना का होगा, जो इस्मत पैगंबर की थी वही इस्मत इमाम ज़माना की होगी, जो सदाकत पैगंबर की थी वही सदाकत इमाम ज़माना में पाई जाएगी, जो तहरत पैगंबर में थी वही तहरत इमाम ज़माना के अंदर पाई जाएगी। तभी तो मसलन ये कि सबसे ज्यादा मुझसे मुशाबे होंगे। और अखलाक के पैगंबर के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए मेरे पैगंबर हमने आपको अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज किया। तो जिस तरीके से सरकार दो आलम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज थे, वैसे इमाम ज़माना भी अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज होंगे। तो अब लोग ये भी ना सोचे इमाम ज़माना आएंगे तो फौरन तलवारें चलाएंगे, जो बहुत से लोगों का ज़हन बना है कि इमाम ज़माना आएंगे वो मसलन तलवार चला लेना है। तलवार रसूल ने नहीं चलाई तो इमाम ज़माना कैसे एकदम आती तलवार चलाएंगे। तो लिहाजा जिस तरीके से रसूल ने अखलाक के जरिए इस्लाम को फैलाया और पहुंचाया, वैसे इमाम ज़माना भी अखलाक के जरिए इस्लाम को पहुंचाएंगे। हाँ,
اتنا فرق ہے کہ رسول اللہ نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن یہ وارث رسول خدا تلوار اٹھائیں گے اور ظالموں سے انتقام لیں گے، خون حسینی کا انتقام لیں گے اور مظلومین کا خون کا انتقام لیں گے۔ تو لہٰذا مثلاً یہ کہ اخلاق کے اعتبار سے بھی پیغمبر سے سب سے زیادہ مشابہ، اور جسم کے اعتبار سے جیسے پیغمبر کا چہرہ نورانی، ویسے امام زمانہ کا چہرہ نورانی۔ جیسے پیغمبر کے رخسار مبارک پر خال موجود تھا، ایک تل موجود تھا جو ستارے کی طرح چمکتا تھا، ویسے امام زمانہ کے رخسار پہ بھی ایک تل ہوگا جو ستارے کی طرح چمکتا ہوگا۔ جیسے پیغمبر کے جسم سے خوشبو آتی تھی، ویسے امام زمانہ کے جسم سے خوشبو آئے گی۔ یعنی جس طریقے سے پیغمبر کا جسم تھا اور اس کا کوئی سایہ نہیں تھا، ویسے امام زمانہ کے جسم کا بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا، تبھی تو وہ شباہت پائی جائے گی۔ اور رسول نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہے خلق میں، یعنی جسمانی اعتبار سے، خلق میں یعنی کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ تو یہ اس 4 شباہتیں اس اعتبار سے امام زمانہ اور رسول خدا میں ہو گئی، اور ایک شباہت عدل کے اعتبار سے ہے، یعنی اللہ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وآتیناہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے تمام رسولوں کو جو مبعوث کیا بینات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، شواہد کے ذریعے، اعجاز کے ذریعے، معجزات کے ذریعے، وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے سب رسولوں کو کتاب بھی دی اور میزان بھی دی۔ اب یہ کیوں دی؟ لِيَقُومَ النَّاسِ، یہ لام اس کے اندر عربی میں لام تعلیل ہے، علت بیان کر رہا ہے، سبب بیان کر رہا ہے، ریزن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا اور انہیں کیوں کتاب دی، کیوں ہم نے میزان دی۔ لِيَقُومُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ سارے رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو سکے۔ اور جب مثلاً تمام رسولوں کی رسالت کا ہدف یہ ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو، تو امام زمانہ کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یملو اللہ بالارض عدلا وقسطا کما مول ظلمن جورا، کہ اللہ امام زمانہ کے وجود نازنین کی برکت سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب جو شباہت رسول اللہ کی ہے، یعنی وہ اس لیے مبعوث ہوئے تاکہ دنیا کو عدل سے بھر دے، وہی شباہت امام زمانہ کے اندر بھی ہے کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو امام زمانہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے رسولوں کی رسالت کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ تو یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے، کیا مثلاً کسی رسول کے زمانے میں پوری دنیا میں عدل قائم ہوا، انصاف قائم ہوا؟ مجھے تو نظر، میں نے تاریخ کو دیکھا، مطالعہ کیا، تو مجھے کسی رسول کسی نبی کے زمانے میں ایسا نظر نہیں آیا کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف ہو۔ تو لہٰذا جب عدل و انصاف قائم نہیں ہوا، کیا مثلاً بعثت انبیاء کا جو ہدف تھا وہ عبث ہو گیا، بیکار ہو گیا وہ؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہم نے اسی لیے رسولوں کو بھیجا تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ تو لہٰذا کسی رسول کے زمانے میں پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکا، تو لہٰذا امام زمانہ جب آئیں گے تو پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ گویا کہ تمام انبیاء کی بعثت موقوف ہے امام زمانہ کے اوپر، یعنی امام زمانہ کیونکہ آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کے وارث ہے، تو لہٰذا اگر امام زمانہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، گویا کہ آدم نے بھی قائم کیا، نوح نے بھی قائم کیا، ابراہیم نے بھی قائم کیا، تو امام زمانہ کے وجود نازنین کی برکت سے تمام رسالت کے اہداف بھی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ایک ہی شباہت پائی جا رہی ہے جناب رسول خدا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اندر۔ وہ باخلاق تھے، یہ بھی باخلاق، وہ باکردار تھے، وہ باکردار، وہ رسول اللہ معصوم تھے، امام زمانہ معصوم، یہ سب کے سب شباہتیں جو ہے وہ امام زمانہ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ جی بے شک۔ جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا، یقیناً یہی سارے شباہات جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود نازنین میں بھی موجود ہے۔ آخری سوال آپ کے خدمت میں عرض کروں اور پھر انشاءاللہ آپ کے زحمات تمام۔ ایک بحث جہاں پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی ایک طرح کی ایک حکومت جو ہے وہ تشکیل پا چکی تھی، اور پھر اس کے بعد یا اس کو بعض لوگ حکومت نہیں بھی مانتے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی کوفہ میں یہ سلسلہ ہوا، ایک حکومت تشکیل پائی، اور تیسری حکومت یقیناً حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ تو یہیں سے میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی کیا خصوصیات ہوں گی، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی
इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फर शरीफ की जो हुकूमत कायम होगी वो अदल की बिना पर कायम होगी। एक सही। खुसूसियत ये है कि उनकी हुकूमत अदल के बिना पर कायम, जिस तरीके से मौला अली की हुकूमत 4 साल जो कूफे के अंदर थी वो अदल के ऊपर कायम थी, जी। वैसे ही इमाम ज़माना जब जोर फरमाएंगे उनकी हुकूमत भी अदल के ऊपर कायम होगी। और जैसे मौला अली के सिलसिले मिलता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को अशद अदालत की वजह से कत्ल किया गया, यानी उनके अल्लाह यहाँ अल्लाह। अदालत मंजिले कमाल पर थी, मंजिले मेराज पे थी। तो ऐसे ही जो वारिस मौला अली इमाम ज़मान होंगे तो उनकी अदालत भी, हुकूमत भी अदल की बिना पर कायम होगी, और उस हुकूमत में किसी के ऊपर किसी तरह की जुल्म ज्यादती नहीं होगी, कोई परेशान नहीं होगा। तो एक तो खासियत उनकी हुकूमत की है कि उसमें अदल पाया जाएगा। सही। दूसरी खासियत ये है इमाम ज़माने की हुकूमत की, उसके अंदर अमन पाया जाएगा, यानी अमन भी एक बहुत बड़ी चीज है। जी आज बेशक। देखिए पूरी दुनिया में हुकूमत मौजूद है, यहाँ तक के जो सुपर पावर बना है उसके अंदर भी अमन मौजूद नहीं है। तो यकीनन। अमन होना ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो बिल्कुल इमाम ज़माने की हुकूमत का एक खासियत ये है कि उसमें अमन व अमान कायम होगा। बिल्कुल। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई औरत इराक से शाम जाएगी और वो जी। जेवरात से आरास्ता पेरास्ता होगी तो उसको जर्रा बराबर भी खौफ नहीं होगा, न अपने माल का न अपनी जान का, यानी वो अल्लाह इत्मीनान अकबर। के साथ इराक से शाम चली जाएगी। ना उसे जी। चोरी का खौफ होगा कि जेवरात कोई मुझसे छीन लेगा, ना उसको जान का खतरा होगा कोई मुझे कत्ल कर देगा, यानी इतना अमन अमान होगा। और सही। रिवायत में आया है कि दरिया के ऊपर जो है वो शेर और गाय एक साथ पानी पिएंगे, अल्लाह। बकरी और भेड़िया एक साथ पानी पिएंगे, जबकि वहां भेड़िया और बकरी कितना आपस में इनमें दुश्मनी पाई जाती है। जी अगर बिल्कुल। शेर गाय को देख ले तो फौरन खा जाए, भेड़िया बकरी को देख ले फौरन हमला कर दे। लेकिन यकीनन। इमाम ज़माना की हुकूमत में इतना अमन अमान होगा कि जानवर को सुभान भी एक अल्लाह। दूसरे से कोई खौफ नहीं होगा, जी और इतना अमन अमान होगा कि आदमी का अमाल भी महफूज होंगे, उनकी जान भी महफूज होगी, और किसी तरह कोई खतरा नहीं होगा। बिल्कुल। ये दूसरी बिल्कुल। खुसूसियत है तकरीबन। तीसरी खुसूसियत ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे मेहदी का ज़ोर होगा, जब मेरा मेहदी क़याम करेगा तो उस ज़माने में नेमतें फरावान होगी। सही। नेमतों का नुज़ूल इतना होगा कि किसी ज़माने में इतनी नेमतें नाज़िल नहीं होगी, अल्लाह। और उस ज़माने में आसमान भी अपनी बारान रहमत के ज़रिए और ज़मीन अपने ख़ज़ाने उगल देगी और अपनी बरकतों को ज़मीन आश्कार कर देगी। सही। तो इतना मसलन नेमत के एतबार से फरावानी पाई जाएगी। एक खासियत इमाम ज़माने की हुकूमत की होगी मुसावात, यानी मुसावात यानी बराबरी, जी। बराबरी यानी सब लोगों को इमाम ज़माना बराबरी की निगाह से देखेंगे। उसमें किसी तरह का कोई तासुब नहीं होगा, ना कबीले का तासुब होगा, ना खानदानी तासुब होगा, और ना मसलन ये कि किसी इलाके तासुब पाया जाएगा। जिस तरीके से आज किसी के पास अगर पैसा हो जाए तो बहुत से अपनों को दे देते हैं, जी चाहे उनके पास पैसा मौजूद है, लेकिन मोमिन जो है वो बेचारा अगर फकीर भी है, तंगदस्ती भी है, तो उनकी कोई बिल्कुल। कुमक करने वाला नहीं है। बहुत यकीनन। सी जगह पर ऐसा पाया जाता है। पैसा यकीनन। है तो मसलन पहले अपनों को मसलन दिया जाता है, उनके पास पैसे है भी। लेकिन इमाम ज़माना इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी जब ज़ोर फरमाएंगे तो बैतुल माल को बिस्सविया लोगों के दरमियान तक़सीम करेंगे, यानी जो सुभान बैतुल अल्लाह। माल होगा सबको बराबर देंगे इमाम जी ज़माना। उसमें ना कोई अरब होगा, ना कोई अजम होगा, ना कोई मसलन अस्वद होगा, ना कोई मसलन अबियज़ होगा, काला सफेद, किसी की कोई एतबार से तफरीक नहीं होगी। सबको बिल्कुल। इमाम ज़माना बराबर माल तक़सीम करेंगे। और इमाम ज़माना की हुकूमत की खासियत ये है कि वुसअत इल्म, यानी इमाम के हुकूमत के दौरान इमाम के ज़ुहूर के वक्त जो है वो इल्म जो है वो अपने मंजिल कमाल पर पहुंचेगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म 27 हरूफ के ऊपर मुश्तमिल है, और इमाम ने सही। फरमाया अब तक जो है सिर्फ 2 हरफों का इल्म ज़ाहिर हुआ है। तमाम अल्लाह। अंबिया मुरसलीन है उन्होंने सिर्फ 2 हरफों का इल्म ज़ाहिर किया, और ये बाकी 25 हर्फ उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब हमारा मेहदी ज़ुहूर करेगा। तो सुभान लिहाजा अल्लाह। आज आप देखिए कि दुनिया कितनी तरक्की याफ्ता है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और आप देखिए हमारा प्रोग्राम जो मसलन चल रहा है माशाअल्लाह, जी आप करबला में बैठे हैं, मशहद मुक़द्दस में, आप करबला मोहल्ला के अंदर हैं, तो इस प्रोग्राम से जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, जी लंदन में हो, अमेरिका में हो, सब के सब सुन रहे हैं। किसकी बिल्कुल। वजह से सुन रहे हैं? ये प्रोग्राम देख रहे किसकी वजह से? ये इल्म की वजह से, यानी इल्म बिल्कुल। इतना आगे बढ़ गया है कि आज आदमी कहीं भी बैठा हो तो किसी प्रोग्राम से वो जुड़ सकता है। लेकिन बेशक। आप सोचिए अभी 2 हर्फों का इल्म ज़ाहिर हुआ है, 2 जी हर्फ का इल्म ज़ाहिर हुआ, इंसान चांद तक पहुंच गया, इंसान बिल्कुल। समंदरों के अंदर रहने लगा, यानी इतनी तरक्की हो गई है कि इंसान बाज़ दफा इस तरक्की से हैरान है बहुत सारे लोग। तो अब सोचिए जब इमाम ज़माना 25 हरूफ का इल्म ज़ाहिर करेंगे तो टेक्नोलॉजी और इल्म किस मंजिल पर होगा, अल्लाह तरक्की किस अकबर। मंजिल के ऊपर होगी। बिल्कुल। तो
لہٰذا امام کیونکہ وارث باب علم بھی ہے، وارث شہر علم بھی ہے، تو لہٰذا جب آئیں گے تو چاروں طرف علم کا بول بالا ہوگا. تو لہٰذا یہ امام کی حکومت کی خصوصیت میں سے ہے کہ علم چاروں طرف رہے گا، جہالت کا جنازہ نکل جائے گا. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگ ایک دوسرے سے محفوظ رہیں گے، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، نہیں مارے گا، نہیں بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اور لوگوں کے دلوں میں جو کینہ یا حسد موجود ہے اللہ اس کو محبت میں تبدیل کر دے گا. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. مومنین کی خدمت میں عرض یہ کروں گا کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا چاہیے اور معرفت امام عصری کے سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. پروردگار ہمیں معرفت امام عصری عطا فرما، کیونکہ روایت میں یہ آیا ہے کہ پروردگار سے دعا کر اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. میرے اللہ مجھے اپنی معرفت، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت نہ عطا فرمائے تو میں تیرے رسول کو کیسے پہچانوں گا. اللہم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں گا. اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک تزلون عن دینی. پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہ عطا فرمائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو لہٰذا معرفت امام زمانہ اتنی اہم ہے کہ اگر ہم اپنے امام کو پہچانیں گے تو ہم سمجھو ہدایت یافتہ ہے. اگر امام سے تھوڑے سے بیٹھ گئے تو انسان گمراہ ہو جائے گا. آدمی تھوڑا سا 10 منٹ کم سے کم روزانہ 24 گھنٹے میں سے اپنے امام کو دے، سوچے کہ ہمارا امام کس عالم میں ہوگا، میرا امام کہاں پر ہوگا. دعائے ندبہ کے جملے یا زیارت آل یاسین کے جملوں کے اوپر غور و فکر کرے اور امام زمانہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے اور دعا کرے پروردگار میں ایسا عمل انجام نہ دوں کہ جس کی وجہ سے میرا امام مجھ سے ناراض ہو جائے. پروردگار میں ایسا عمل انجام دوں کہ تو بھی خوش ہو جائے اور میرا وقت کا امام مجھ سے راضی ہو جائے. اور دعا کرتے رہے پروردگار امام زمانہ قلب ناظرین کو ہم سے راضی ہو، خوشنود فرما. الہ آمین، الہ آمین. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. انہی کلمات کے ساتھ چونکہ آپ مشہد مقدس میں ماشاءاللہ تو آپ سے التماس دعا کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں. بہت شکریہ قبلہ کہ آپ بندے کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور بس آپ سے گزارش ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں جائے یا مولا عباس کی بارگاہ میں تو اس بندے ناچیز کو بھی یاد کر لیجیے گا. نائب الزارہ انشاءاللہ آج کم سے کم ایک دن میں جو ہے ہماری طرف سے نائب الزارہ انشاءاللہ رہے گی. تو آپ کی محبت پر یقین ہے میں کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہ آمین، الہ آمین. قبلہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب مشہد مقدس سے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور کیا شان مصطفیٰ بیان فرمایا. اور یقیناً کوئی اس طریقے سے جو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو فضائل ہے اس کا کیا ہی اس کی بات ہے اور کیا جو بھی بیان کرتا ہے خوبصورت لگتا ہے. اور مولانا نے کیا خوبصورتی سے بیان فرمایا اور امام زمانہ علیہ السلام کے جو نکات ہے اور جو دور حکومت ہے اور یہ سب چیزیں یقیناً سب اپنی جگہ پر خوبصورت بحثیں ہیں. اور اہل بیت سے ان سب بحثوں کا مطلب یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے قرب حاصل کر سکیں. ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا قرب حاصل کر سکیں. اور اس دور کے جو وارث حقیقی ہے حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ ان کی خصوصی ہر مومن کے لیے چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے، امام کے ساتھ وہ نزدیک ہو سکے، قرب امام حاصل کر سکے. اور قرب امام یقیناً اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے کردار جو ہے وہ صحیح ہو سکے. تو ہم اپنے کردار کو صحیح کر سکے اور اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے قرب حاصل کر سکے امام کیا. اور
ان کے نزدیکی حاصل کر سکے، امام کے وجود کے برکت کو حس کر سکے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور معرفت، ہمارے جو چشم معرفت ہے وہ کھل جائے اور ہم امام کو، اپنے وقت کے امام کی وجود کو در کر سکے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ہر مومن کے لیے چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی ظہور کے لیے دعا کیا کریں، اپنے معاشرے کو کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ انتظار کا یہ معنی لے لیں کہ ہم منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہیں کہ ہم تو منتظر ہیں امام کے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، یقیناً یہ چیز جو ہے وہ انتظار کی یہ تقاضے نہیں ہوا کرتے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نیابت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اہل معرفت جب کربلا مقدسہ بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہ زیارت جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں انجام دے رہے ہیں، ان کو ہدیہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اہل معرفت حج پہ جاتے ہیں تو اپنے وقت کے امام کا جو ہے وہ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مثلا جو عمرہ کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، یا جو دوسری امور ہے، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنے وقت کے امام کا نام لے کے وہ عمل کرتے ہیں اور ہدیہ کرتے ہیں امام کے لیے، زیارت پڑھنا، یہ سارا کچھ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کا خیر جو ہے وہ ہماری طرف ہی پلٹے گا، یہ نہیں ہے کہ جس کا خیر نہیں ہے۔ یقیناً آپ کسی کریم کو اگر کوئی تحفہ دیتے ہیں تو کریم جو ہے وہ آپ کو کیا اجر دے گا، اور یقیناً آپ کا جو اتنا بھی تحفہ ہوگا اس سے وہ زیادہ دے گا۔ تو یہ تو پھر وقت کے امام ہے اور کریم ابن کریم ہے، اور یہ یقیناً آپ اگر ایک ہدیہ بھی دیں گے تو وہ ہدیہ آپ کو 10 20 شاید 100 گنا زیادہ آپ کو ملے، اس کا اجر آپ کو ملے، اس سے زیادہ امام ہدیہ فرمائیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں امام کے لیے صدقہ ضرور دیا کریں، امام کے لیے صدقہ ضرور دیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے صدقوں کے محتاج ہے، ان کی سلامتی کا ضامن تو خدا ہے، وہ تو کچھ اس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صدقہ جب آپ دیں گے تو یقیناً اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کے لیے ہوگا، اور آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے یہ سلامتی ہے۔ اور یہ جب آپ امام کے لیے صدقہ دیتے ہیں تو یقیناً امام جو ہے وہ بھی آپ کے حق میں دعا فرمائیں گے، اور امام کی دعا یقیناً امام کی دعا ہے، اور امام جو ہے وہ تو خود اللہ کی مرضیوں کا مالک ہے، اللہ کی مرضیاں لے چکا ہے امام، تو امام کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو امام کے لیے صدقہ دیا کریں، اور صدقے کے ساتھ ساتھ مخصوصاً جو دعا ہے ظہور کے لیے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بس اوقات ایسی دعا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں امام بس پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، زیادہ پریشر میں دعا نہ کریں انسان، لیکن ایسی دعا کرے کہ اپنا وظیفہ سمجھ کے حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اور یہ اس میں جو ہے ان چیزوں میں یقیناً ہمارے لیے ہی خیر ہے، ہمارے لیے ہی برکت ہے، اور ہمارے لیے ہی ان چیزوں میں جو اللہ نے جو خیر ہمارے لیے رکھا ہے، اپنے وقت کے امام کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے وقت کے امام کا ان کی خدمت کرنا۔ اور یقیناً امام کے اس دور میں خدمت یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت کریں اور معاشرے کو صحیح کر سکے، معاشرے میں بہت سارے خدمات ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک شیعہ ہو کے اگر جو بھی خدمت کریں گے، یقیناً وہ وقت کے امام کی خوشنودی ہوگی اس میں، اگر آپ خلوص سے کریں گے تو یقیناً یہ امام زمانہ علیہ السلام کا اصل ظہور یہی ہے کہ ہم خلق اللہ کی خدمت کر سکیں، اور اس کے علاوہ خود اپنے کردار کو سب سے پہلے صحیح کریں، اور پھر دوسرے لوگوں کی طرف بھی ان چیزوں کو پیش کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان معنویات سے استفادہ کر سکیں، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ بھی صحیح ہو سکے، ان کے کردار بھی بہتر ہو سکے۔ اور آخر میں جو ہے بین الحرمین حضرت مولا عباس اور امام حسین علیہ السلام کے حضور حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔